اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون غم زدوں بے کسوں کو ہنسی مل گئی غم زدوں بے کسوں کو ہنسی مل گئی مصطفیٰ 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 کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی آپ جب آ گئے روشنی مل گئی آپ جب آ گئے روشنی مل گئی اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کا کیا حال تھا خاص کر مکے کا کیا حال تھا زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا زناکاری عام تھی شراب کھلے عام پی جاتی تھی اور بڑی بڑی برائیاں عام تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام برائیاں ختم ہو گئی ملاحظہ کریں اسی کے حوالے سے یہ شعر کس قدر غم سے محصور تھی زندگی کس قدر غم سے محصور تھی زندگی کس قدر غم سے محصور تھی زندگی کس قدر غم سے کس قدر غم سے محصور تھی زندگی کس قدر غم سے محصور تھی زندگی ارے آپ کی ذات سے ہر خوشی مل گئی آپ کی ذات سے ہر خوشی مل گئی اور خوشی ملنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور تب سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی متبع اور پیروکار رہے نہ کوفہ نہ بصرہ بزم کون مکان میں جب وہ آ گئے بزم کون مکان میں وہ جب آ گئے ہم غریبوں کو بھی زندگی مل گئی آپ کی دید
کی دیدی سے جو مشرف ہوئے ہاں انہیں دولت زندگی مل گئی ہاں انہیں دولت زندگی مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر و ناظم جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد ہو انگت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آئیے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں نے منظوم کلام آپ کو سنایا، چونکہ شیخ کا حکم تھا، شیخ کا حکم ٹالنا مناسب نہیں تھا۔ آئیے اب اسی آیت کریمہ سے اپنی بات کا آغاز کریں جو آیت کریمہ ابھی ہم نے آپ کے بیچ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اس دن کے بارے میں باخبر کیا ہے، اور اس سے قبل کہ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم آپ کو بتلایا جائے، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کی یہ آخری آیت ہے تو سورہ بقرہ میں ہے، تیسرے پارے کے اندر، لیکن کیا ہے یہ آخری آیت ہے۔ سب سے پہلی جو آیتیں قرآن کی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 6 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے 6 آیتوں تک پڑھتے چلے جائیے۔ یہ 6 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن آخری پارے میں ان آیتوں کو رکھا گیا۔ تو قرآن پڑھنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کے نزول کی ترتیب الگ ہے، تو نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ قرآن کی آخری آیت کریمہ ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم بندوں کو پیغام کیا دیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن تمہیں رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ثم توفى كل نفس بما كسبت، اور پھر ہر انسان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ جس دن دے دیا جائے گا۔ تھوڑا دھیرے آپ یہ بات کریں۔ ہر نفس کو، ہر انسان کو اس دن کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا ان کے اوپر ظلم نہ ہوگا، ان کے اوپر زیادتی نہ ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں قیامت کی خبر دے رہا ہے، او میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب میری طرف چل کر کے آؤ گے، اور اس دن کو تو یاد کرو جس دن میری بارگاہ میں، میری عدالت میں کھڑے ہو کر تمہارے کیے ہوئے ایک عمل کا میں تم سے حساب لینے والا ہوں، اور میرا حساب ایسا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حساب کے اندر اس قدر انصاف کو مد نظر رکھا جائے گا، اس قدر صاف و شفاف و انصاف ہوگا کہ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی نہ انصافی نہ ہوگی، ظلم نہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے،
اس کے لیے ہمارے ملکوں میں باقاعدہ ایک قانون ویوستھا ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ایک قانونی ویوستھا ہے، ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، اور پھر بحث ہوتی ہے، ثبوت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مجرم کو بھی بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اپنی صفائی کے لیے موقع دیا جاتا ہے، پھر جا کر کے جج اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ میرے ساتھیوں، کیا اللہ کی عدالت میں بھی اسی طرح سے ہوگا؟ آج بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عدالت کیسے ہوگی۔ دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے جج ہیں، مختلف طرح کے وکیل ہیں، اور مجرم کا ڈیفنس کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا ایک وکیل ہے جو مجرم کی طرف سے بھی دفاع کر رہا بول رہا ہے۔ کیا اللہ کی عدالت میں بھی ایسا ہوگا؟ آخر اللہ کی عدالت میں فیصلہ کون کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عدالت تو وہ عدالت ہوگی جس عدالت میں خود اللہ تعالی حاکم بن کر کے آئے گا، جج بن کر کے آئے گا، حکمران بن کر کے آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اے میرے بندو، پوری زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، پوری دنیا تیرے رب کی روشنی سے منور ہو جائے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رب کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور اس دن اللہ کی عدالت میں نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اس دن گواہ کے طور پر رب کے معزز مقرر فرشتے، جن کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے، وہ فرشتے آ جائیں گے، جو فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو آج ریکارڈ کر رہے ہیں، جو فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین، معزز فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے، جمع کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، تمہاری حرکت کو لکھنا تو دور کی بات ہے، تمہاری حرکت کو ریکارڈ کرنا تو دور، اے میرے بندے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، چاہے چغلی کی شکل میں، گالی کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کوئی بات نکلتی ہے، رب کے معزز مکرم فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے، حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لیکن اس عدالت میں اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اس دن تمہارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے میں خود آؤں گا، اور اللہ جب آئے گا اس کی شان کا عالم یہ ہوگا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کے نور سے، رب کی روشنی سے پوری زمین منور ہو جائے گی۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ فجر میں اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور اے میرے بندو تیرا رب اس دن آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس حال میں کہ فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، قطار لگا کر صفیں باندھ کر فرشتے کھڑے ہوں گے، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن تمہارے سامنے جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ او لوگوں، حساب و کتاب ہمارا ہو رہا ہے، اعمال ہمارے پیش ہوں گے، نامہ اعمال ہماری جیب
مشرک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ خود آئے گا، اور اللہ کی شان تو یہ ہوگی کہ فرشتے اللہ کے استقبال میں سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے، جب ہم جیسے لوگ جہنم کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جب لوگ اپنے گناہ یاد کرنے لگیں گے، انہیں اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنی نافرمانیاں یاد آئیں گی، اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگیں گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن او میرے بندو، اس دن افسوس کرنے سے، یاد کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ افسوس کریں گے، اس دن کف افسوس ملیں گے، اس دن چہرہ پیٹیں گے، لیکن چہرہ پیٹنا، افسوس کرنا اس دن کوئی کام نہ آئے گا۔ جنت جنتیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جہنمیوں کے لیے جہنم اوپن کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ اللہ بیان کر رہا ہے میری عدالت تو وہ عدالت ہوگی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے تو جنت قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کھول دی جائے گی، ان کے لیے جہنم قریب کر دی جائے گی۔ میرے ساتھیوں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں، صرف عدالت لگی ہے، خوف و ہراس کا یہ عالم ہے۔ جنت نظر آنے لگی، جہنم نظر آنے لگی، جنتیوں کو جنت نظر آئے گی، جہنمیوں کو اپنی جہنم نظر آئے گی، ہر ایک کو اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، بڑی سخت سیکورٹی کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کوئی رد و بدل نہ ہو جائے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس عدالت میں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کو لانے والا اور ساتھ میں گواہ ہوگا جو گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اور دنیا کی عدالتیں تو بک جاتی ہیں، بعض دفعہ تو معاملات سامنے آ جاتے، کئی وکیل رشوت لیتے پکڑے جاتے ہیں، کئی جج اور ہمارے یہاں عدالتیں بک جاتی ہیں، لیکن وہ عدالت بکے گی نہیں، اس عدالت میں رشوت نہ چلے گی۔ وہ میرے ساتھیوں، یہاں جھوٹی گواہی بھی دے کر کوئی آدمی اپنا بچاؤ نہ کر سکے گا۔ اگر رشوت نہیں چلتی، چلو رشوت میں دال نہ گلی تو کسی طرح جھوٹے گواہ تیار کر لے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہاں کوئی بھی اس طرح کا کام ہونے والا نہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ او میرے بندو، اس عدالت میں ہم تمہارے نام اعمال کو تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے، تمہاری گردن میں ٹانگ دیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ کہہ رہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی شکل میں پیش کر دی جائے گی۔ آدمی اپنا کچا چٹا سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے سے کہا جائے گا، اس کی فائلیں اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا اے بندے تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اپنی کاپی خود چیک کر لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تو اپنا حساب چیک کر لے، اپنی کاپی خود جانچ کر لے، اور بتا تجھے کیا سزا ملنی چاہیے، بتا تجھے کیا سزا ملنی چاہیے، تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے۔ بعض دفعہ تو فیصلے بدل جاتے ہیں دنیاوی عدالت، لیکن وہاں جو ایک بار فیصلہ ہو گیا وہ بدلے نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید،
او میرے بندو، اس عدالت میں میں جو فیصلہ کر دوں گا، میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں وما انا علینا الا بظلام للعبید، لیکن میں کسی بندے پر ظلم نہ کروں گا، کسی کا حق میں اس دن نہیں چھپاؤں گا۔ جس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس دن دے دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں بہت سارے معاملات دبا دیے جاتے، فائلیں دب جاتی ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں تو سالوں تک آپ کو سزا نہیں ہوگی، آپ کی سزا منتقل کر دی جاتی ہے، ملتوی کرتے کرتے یہ فائلیں دوسرے ٹرائل میں چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب رب کے سامنے نامہ اعمال اس دن رب کی عدالت میں کھولے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرمین نامہ اعمال میں اپنے جرموں کو دیکھیں گے، اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، اپنے کچے چٹے کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا، جو کچھ اس میں درج ہوگا، جو جرائم وہاں لکھے ہوں گے، ان جرموں کو دیکھ کر وہ ڈر رہے ہوں گے، وہ خوف کھا رہے ہوں گے، ان کے چہرے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اے اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اے رب ذوالجلال جس کتاب میں چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوٹے، بڑے گناہ بھی نہیں بچے، اے اللہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ لکھا، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آدمی قیامت کے دن خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور سوچے گا اے اللہ یہ گناہ تو میں نے رات کے اندھیرے میں کیا تھا، اللہ اس کتاب پر میں کیسے درج ہے؟ وہ آدمی خود محسوس کرے گا اے اللہ یہ گناہ تو میں نے گھر کے اندر اپنے روم کے اندر کھڑکیاں بند کر کے کیا تھا، اے اللہ اس کتاب کے اندر کیسے درج ہو گیا؟ ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس میں نہ چھوٹے گناہ چھوٹے نہ بڑے گناہ بچے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، بلکہ سارے گناہ ریکارڈڈ ہیں، سارے گناہ درج ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں چھوٹا۔ وما یظلم ربک احدا، اور تیرا رب اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے ساتھیوں وہ عدالت کیسے ہوگی ذرا تصور کرو، ذرا سوچو۔ دنیاوی عدالتوں میں اگر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے تو چانس رہتا ہے، چانس رہتا ہے، لیکن وہاں کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو بدلنے کی کسی کے اندر طاقت نہ ہوگی۔ اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے میرے بندو اس دن اس عدالت میں نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی۔ آج جب لال بتی لال گاڑی سے لال گاڑی جب چلتی ہے، اس گاڑی میں جب لال بتی دھک 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 جلتی ہے تو لوگوں کے دل بھی اسی طرح دھکانے لگتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ تو فارچونر سے چل رہا ہے، یہ تو مرسیڈیز سے چل رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر وہ بے عمل ہوگا، اگر اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ٹھہرے گا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں رب کی عدالت میں دیکھیں گے، وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اسی لیے اپنے کلام مجید میں بندوں کے لیے اعلان لگا دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے میرے بندو اگر تمہارے اعمال اس دن خراب نکلیں گے تو یاد رکھو یہ تیری مالداری کام نہ آئے گی، یہ تیرے مال کام نہ آئیں گے، تمہاری دولتیں کام نہ آئیں گی، تمہارا فارچونر کام نہ آئے گا، لال بتی والی دھک دھکانے والی گاڑی کام نہ آئے گی، تمہاری اولادیں بھی تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہونے کو تیار ہیں۔ قرآن پڑھی تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالی ہم بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے ہر ایک نے
آج اللہ کے گھر کے لیے دان دیا، اللہ کے گھر کے لیے جس کو جتنی استطاعت رب کی طرف سے ملی ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیا یہ خرچ کرنا بیکار چلا جائے گا؟ اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ ایک حقیر صدقہ، چھوٹے سے چھوٹے سامان کا صدقہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر چھوٹی چیز دیتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا پالتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کیے ہوئے صدقے کو اسی طرح پالتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی عدالت جب لگے گی، اللہ کی عدالت میں جب یہ بندہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے تو اپنی نیکیاں بتا۔ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس تو نیکی ہے نہیں ہے نیکی۔ اللہ کہے گا اے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ بندہ بھی کہے گا ایسی تو میں نے کوئی نیکی نہیں، کون سی نیکی ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اس دن کو یاد دلائے گا، اس دن کو یاد دلائے گا، اور میرے بندے اس دن کو یاد کرو جب تمہارے گاؤں میں مسجد بن رہی تھی، سارے لوگ کہہ رہے تھے تمہارے پاس خود تمہاری ضرورت تھی پیسوں کی، لیکن تم نے سوچا اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کی مسجد بن رہی ہے، اگر اللہ کے گھر میں ہم نے نہ دیا، اللہ کی مسجد میں نہ دیا تو ہم دنیا میں اور کہاں اپنے پیسے استعمال کریں گے؟ تم نے اپنے لیے قناعت کیا، اپنے بال بچوں کے لیے قناعت کی، لیکن میری بارگاہ میں تو نے دیا، دیکھ لو اس صدقے کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس کی پرورش کر لی ہے، دیکھو آج وہ پہاڑوں کی شکل میں ہے۔ وہ بندہ سوچ جائے گا اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے کبھی نہیں کی، اتنے ساری نیکیاں اتنی ساری میری نہیں ہے۔ اللہ کہے گا بندے یہ ساری نیکیاں تیری ہے، میں نے اس نیکی کی اس صدقے کی پرورش کی ہے، جو نیکیاں دیکھ رہے ہو تم نے اس دن اللہ کے لیے میرے لیے جو دان دیا تھا، جو خیرات کیا تھا، جو میری راہ میں خرچ کیا تھا، یہ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ہے۔ اللہ اسی طرح ادھار رہا بندے کو اور اپنی عدالت کا بھی ذکر کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کوئی کاروبار نہ ہوگا، جس دن کوئی تجارت نہ ہوگی، جس دن یہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، ولا خلہ جس دن دوستیاں کام نہ آئیں گی۔ کچھ لوگوں کی دوستیاں اٹوٹ ہوئی، بھائی بھائی سے غداری کر دیا، الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض دفعہ دوستی کی ایسی مثال سننے کو ملتی ہے کہ دوست دوست کے لیے ایسا کام کر جائے گا کوئی تصور میں بھی نہیں کرے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں وہاں اگر ہمارے اچھے اعمال نہ نکلے، ایسے ہی ہم بے عمل ہوئے، رب کی عدالت میں پہنچ گئے، اللہ کی قسم آپ کی دوستی وہاں نہیں چلے گی، خلل ولا شفاء، اور وہاں سورس بھی کام نہ آئیں گے۔ یہاں تو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بھائی شفاعت کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی آ جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رب کی اجازت کے بغیر رب کی عدالت میں اللہ کی جناب میں سفارش کر سکے؟ اللہ کی عدالت میں سارے لوگ تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اجل انبیاء سب نفسی 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 کہہ رہے ہیں، وہ عدالت ہی ایسی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے جس دن سودے بازی نہ ہوگی، جس دن تجارتیں نہ چلے گی، جس دن دوستیاں چلنے والی نہ ہوگی، اور اے میرے بندو
جس دن تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی، جس دن تمہاری سورس ختم ہو جائیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کر لو۔ اللہ کی عدالت لگے گی۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے، آپ نے بھی عدالتوں میں دیکھا ہوگا، ایک مورتی ہوتی ہے، ایک اسٹیچو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے، اور اس مورتی کی آنکھوں میں ایک کالی پٹی باندھ دی جاتی ہے، یہ درشانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں جو نیائے ویوستھا قائم ہے، جو جوڈیشری سسٹم جو چلایا جا رہا ہے، وہ کسی کے پکشپات کیے بنا چلایا جا رہا ہے، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، یہ درشانے کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اللہ کا انصاف کیسے؟ اللہ مجرموں کو کیسے لائے گا؟ لوگوں کے عمل کیسے چیک کرے گا؟ کہ اللہ کے پاس بھی کوئی ویوستھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہاں اور میرے بندو، ہم تمہارے اعمال کو وزن کرنے کے لیے، تمہارے درمیان انصاف کرنے کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، او میرے بندو، ہم تمہارے درمیان انصاف کرنے کے لیے اس دن ترازو لائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے، اس دن ہم سامنے لے آئیں گے، ہم اپنی عدالت میں تمہارے ترازو پر لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم اس دن اپنی عدالت میں حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آج ہم اس دن کے حساب کے بارے میں بے خبر ہیں، ہماری اولادیں بے خبر ہیں۔ ارے لقمان حکیم پر قربان جائیے، اپنے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ کی نیائے ویوستھا کے بارے میں اللہ لقمان حکیم بتا رہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چھوٹی چیز ہوگی، کوئی چھوٹی چیز جو ایک ذرے کے برابر یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوگی، او فی الارض، یا زمین کی تہہ کے اندر ہوگی، یاتی بها اللہ، اللہ اپنی عدالت میں سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو بڑا باریک بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم گناہ کرتے وقت کبھی تصور نہیں کرتے، کبھی اپنے من میں نہیں لاتے، کبھی نہیں سوچتے کہ وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم غلط کام انجام دیتے ہیں، کبھی دل کے اندر یہ تصور نہیں ہوتا، لیکن میرے بھائیو یہ حقیقت ہے، جب کانی رات میں کانے پتھر کے اوپر کانی چیٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ سے وہ رب العالمین باخبر ہوتا ہے۔ ارے اس کی آہٹ کو چھوڑو، ہمارے دلوں میں جو صدائیں دھڑک رہی ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل کا کیا ماحول ہے، اللہ کی قسم اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اے میرے بندو، تیرا رب تو تمہارے دلوں کی دھڑکنے والی صداؤں سے بھی باخبر ہے۔ لوگوں، اس پروردگار سے ڈرو جو ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آخری بات بتا کر میں بات ختم کروں۔ اگر بچوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آج ہندی کا پرچہ ہے اور ہندی میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے، کیا بچے تیاری نہیں کر لیں گے؟ تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تیاری کر کے آئیں گے۔ جب سوال آؤٹ ہو جائے گا تو بے وقوف ہوگا وہ بچہ جو تیاری کر کے نہ آئے گا۔ اس عدالت میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، کس طرح پوچھ گچھ ہوگی؟ یہاں پوچھ گچھ تو چھوڑو، پہلے جو دنیا میں ہم نے کیے اس کا کچا چٹھا بنا کر وہ پوری کی پوری کاپی ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے، ہاتھوں میں دے دی جائے۔
بس فرق یہ دنیا میں بھی دیکھیں جب بچہ پڑھتا ہے ایگزام دیتا ہے ان کی پریکشا ہوتی ہے تو تھوڑے دن گزرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں مارک شیٹ لاتے ہیں، میتھ میں کتنا نمبر ہے، سائنس میں کتنا ہے، ہندی میں کتنا، اردو میں کتنا، گणت میں کتنا ہے، پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے ساتھیوں اسی طرح ہماری زندگی کا کچا چٹا اس کتاب کے اندر، اس کاپی کے اندر درج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو رزلٹ نہ دے گا، ہمیں کوئی مارک شیٹ نہ دے گا، بلکہ ہماری کرتوت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری کاپی کی شکل میں دے دے گا، جس میں سارے کرتوت لکھے ہوئے ہوں گے۔ کرتوت ڈائریکٹ، کاپی ڈائریکٹ دے دے گا مارک شیٹ بنا کر، اور کوئی گریڈ اور پاس فیل کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھوں میں اللہ تھما دے گا، لے چیک کر لے، تیرے ہاتھ میں تیری کاپی ہے، تو چیک کر لے، دیکھ لے تم نے کون سی غلطی، کون سی برائی، کون سا جرم کہاں کیا، اس مقام پر کیا، کس وجہ سے کیا، ساری ڈیٹیل وہاں پر ہوگی۔ بس فرق یہ ہوگا یہاں تو جو فیل ہو جائے اس کو بھی مل جائے، جو پاس ہو جائے اس کو بھی مل جائے، لیکن اللہ کے یہاں تھوڑا دستور الگ ہے۔ اللہ کی عدالت میں جب لوگ اپنا مارک شیٹ حاصل کریں گے، لوگ اپنا زندگی کے بارے میں حاصل کریں گے، تو کیا حاصل کریں گے؟ جو پاس ہو جائیں گے ان کو پاس ہونے والے کو اللہ داہنے ہاتھ میں دے گا، اور جو اس دن فیل ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس زندگی کے آغاز میں، اس زندگی کے بدلے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس کے زندگی کا پورا کیا ہوا کتاب کی شکل میں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا، وہ تو مسکرا رہا ہوگا، وہ دوڑ رہا ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اے لوگوں اقرؤوا کتابیہ، دیکھ لو یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میری زندگی کا کچا چٹا ہے، دیکھ لو دیکھ لو، ایک بار میری کتاب کو پڑھ لو، میرے نامہ اعمال کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھ لو۔ او لوگوں تمہارا بچہ جب فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاتا ہے، تم فوٹو نکالتے ہو، فیس بک پر ڈالتے ہو، انسٹاگرام میں ریل بنا کر کے ڈالتے ہو، دوستوں کو بلا کر کبھی پاکوڑ میں، کبھی گوڈا میں، تو کبھی کہیں تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، لوگوں کو فخریہ انداز میں تم بتاتے ہو میرے بیٹے نے پورا ضلع ٹاپ کر دیا، پورے اسکول میں فرسٹ ڈویژن حاصل کیا ہے۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی کامیابی مل جائے، اس طرح خوشی میں آدمی مست ہو جاتا ہے کہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ وہ لوگوں جو ابدی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا اس کی خوشی کا اندازہ بھلا کون لگائے گا؟ اللہ بتا رہا، وہ کیا کہے گا؟ اقرؤوا کتابیہ، اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے ان کلمات کو اللہ نے قرآن میں جگہ دیا، قرآن میں ریکارڈ کر لیا۔ اقرؤوا کتابیہ، لوگوں سے کہے گا ارے پڑھ تو لے، اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پورا وشواس تھا، مجھے تو پورا یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، مجھے میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پھر اس دن اس کو دنیا کی زندگی یاد آئے گی اور اللہ سے کہے گا اے اللہ رات اٹھ کر نماز پڑھنا بیکار نہیں گیا، اے اللہ کچھ لوگ تھے جو نماز پڑھنے پر چڑھایا کرتے تھے، اے اللہ سارے لوگ حرام خوری کر رہے تھے، حرام کھاتے تھے، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنی اولاد کو غربت میں پالا، میں نے دکھوں میں مصیبتوں میں پالا، میں نے قناعت اختیار کی، لیکن اپنی اولاد میں حلق کے نیچے میں نے حرام کا ایک لقمہ نہیں ڈالا۔ اے اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پورا یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ اے لوگوں پڑھ لو، یہ میری کاپی ہے، پڑھ لو، یہ میرا رزلٹ ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، او لوگوں اس دن تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، وہ جنتوں والی زندگی میں ہوگا۔ فی عیشۃ راضیہ، گھر میں دنیا میں رہنے کو گھر نہیں تھا، پوری زندگی کرائے کے مکان پہ گزار دی یا پھوس کی جھوپڑی پر چھوٹے گھر میں گزار دی۔ اللہ کہہ رہا اے میرے بندے آج
تیرے لیے جنت کے اندر بلند بالا محل ہے، فی جنت عالیہ، جنت میں تمہارے لیے بڑے بڑے محلات ہیں، قطوفها دانیہ، آم کا سیزن آتا تھا، تمہارے بچے آم کو ترس جاتے تھے، تم آم نہیں کھا پاتے تھے، انگور کا موسم آتا تھا، مہنگائی اتنی تھی، تمہارے پاس پیسے نہ تھے، تم نے غربت میں زندگی گزاری، قطوفها دانیہ، آج تیرے لیے پھلوں کی ڈالیاں جھک گئی ہیں، آج ہی جنتیوں کے سامنے پھلوں کی ڈالیاں جھک جائے گی، ان کو اٹھنا نہیں پڑے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا اے بندے خدا، پچھلی زندگی میں تجھے کھانے کو نہ ملا، غربت میں تم نے زندگی گزاری، فاقے کر کر کے تم نے حرام خوری سے پرہیز کیا، میری اطاعت کی پرہیز کیا تم نے حرام چیزوں سے، آجا آج تیرے کھانے پینے کے دن ہے، آجا ادھر ایک طرف جنت کے پھل رکھے ہوئے تو ایک طرف مختلف جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت رکھے ہوئے، اے بندے تو کیا کھانا چاہتا ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جا جا، تجھے دنیا میں کھانے کو نہیں ملا، تم کھانے کو ترستے تھے نا، جا آج تو رب کا مہمان بن کر کے آیا ہے، رب تیری میزبانی کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، اس رب العالمین کی عدالت میں جس کو بائیں ہاتھ میں نامایا مال مل جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے کتاب نہ دی گئی ہوگی، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا گیا ہوتا، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھ سے میرا حساب نہ لیا گیا ہوتا، مجھے میرے نامہ اعمال نہ دکھایا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش کہ جو موت میرے پہلے دفعہ میری آئی تھی، کاش کہ اسی موت پر میرا معاملہ تمام ہو چکا ہوتا، کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال بھی کام نہ آیا، اے اللہ جب میری گاڑی چلتی تھی تو لوگوں کے دل دھڑکتے تھے، میں فارچونر سے چلتا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں میرے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، میرے آزو بازو لوگ گھوما کرتے تھے، ما اغنی عنی مالیہ، لیکن آج یہ حال ہے کہ آج میرا مال میرا بچاؤ کرنے کو تیار نہیں، حلقانی سلطانیہ، میرا روح و دبدبہ یہ تھا کہ لوگ دور سے ہی دیکھ کر چپ ہو جایا کرتے تھے، لیکن حلقانی سلطانیہ، آج میری مملکت و سلطنت سب کچھ ختم ہو گئی ہے، آج کوئی چیز کام نہیں آئی، رب کی بارگاہ میں گناہگار شخص، جہنمی شخص ایک ایک بات کا اعتراف کرے گا، اللہ میرے تخت و تاج کام نہ آئی، میری مملکت و سلطنت کام نہ آئی، میری امیری کام نہ آئی، میرے پیسے کام نہیں آئی۔ اچھا وہی میں سوچا کہ آگے رب کی بارگاہ گنہگار شخص اعتراف کرے گا، اللہ دنیا میں ہاں میں نے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاری، اللہ کوئی کمی تو نے نہیں چھوڑی تھی، ساری نعمتیں مجھے عطا کی تھی، اللہ میرا قصور ہے، میں تیرے دربار کا مجرم ہوں، اللہ میں نے یہ کیا ہے، میرا مال کام نہ آیا، میرے تخت و تاج کام نہ آئے، اللہ میں تیرے دربار کا، اللہ کہے گا پکڑو او میرے فرشتوں اس کو جکڑو، 70 گز لمبی زنجیروں میں 70 ذراعا فاسلکو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں چاہتے ہو کہ اللہ کی عدالت میں تمہارے فیصلے آسانی کے ساتھ ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہارے رزلٹ تمہارے دائیں ہاتھ میں ملے، تو رب کی اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کے مطابق دنیا میں زندگی گزارو۔ اللہ کی قسم دنیا میں آج ہم ہیں تو کل ہوں گے، ہماری دولتوں پر
पर कौन मौज करेगा, कौन राज करेगा, हमें इसका पता भी नहीं होगा। जिन बिल्डिंगों को बनाने के लिए आज हम हलाल हराम में तमीज नहीं कर रहे, अल्लाह की कसम मरने के बाद मालूम न होगा उन बिल्डिंगों का मालिक कौन है। जो गाड़ियां आज हम मेहनतों के बाद लोन पे खरीद रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमें मालूम न होगा वो गाड़ियां कौन चला रहा है। तुम जब मरोगे कुछ लम्हों और ज्यादा वक्त तक तुम्हारी डेड बॉडी को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा स्टेटस छिन जाएगा, तुम्हारा नाम तक छिन जाएगा। कोई नहीं कहेगा नाम लेकर कि फला साहब को कब दफन करने ले जाओगे, सब यही कहेंगे अरे मैयत को कब दफनाओगे, कब नमाज़े जनाजा पढ़ोगे। ओ मेरे साथियों, फिक्र करो उस दिन की, क्या लेकर के आए थे दुनिया में और क्या लेकर के जाओगे। बस इतना याद रखो, वो प्राण खेलने वालों, इतना याद रखो कि कफन कर कोई प्राण नहीं होता। मरना तो सबको है, चाहे मरना गवारा हो या न गवारा हो। बस अल्लाह की अदालत में आसानी के साथ हिसाब हो जाए, अल्लाह की अदालत में हम पास हो जाए, अल्लाह ताला कामयाबी देकर हमें सरफराज कर दे। बस इसकी चिंता और इसकी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन सर कापा हम दुनिया में मुलव्विस हैं, हम ये सोच रहे बस दुनिया हासिल हो जाए, इसी तरह माल जमा हो जाए। और मैं कसम खाकर और बड़े दावे और वसूल के साथ में बता कर जा रहा हूँ मेरे साथियों, अगर सारी दुनिया की दौलतें सिमट कर आपके कदमों में भी आ जाए तो अल्लाह की कसम वो सुकून वक़ार जो माल जो हलाल माल के अंदर मिलता है वो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। मेरे साथियों, अल्लाह खुद कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरे जिक्र से तुम्हारे दिलों को इत्मीनान सुकून हासिल होगा। माल से सुकून नहीं, दौलत से सुकून नहीं। कितने ऐसे मालदार हैं, कितने ऐसे करोड़पति को मैं जानता हूँ जो रातों को सोते हैं तो गोलियां खाकर, दवाइयां और टैबलेट खाकर के सोते हैं। मेरे साथियों, दुनिया से कुछ नहीं। तो पूछा क्या जाएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम। शायद प्यारा टाइम भी हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सवाल किया, मैंने अपनी बात मैंने रख दी। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, क़यामत का दिन होगा जब तक अल्लाह की अदालत में 5 सवालात के जवाब हर शख्स न दे दे, कोई अल्लाह की अदालत से कदम तस्से मस न कर पाएगा, हिला ना पाएगा। जैसे खूंटे से बांध दिया हो, दोनों टांगे खूंटे से अगर हमारे बांध दिए जाए तो हम हिल पाएंगे? नहीं हिल पाएंगे। अल्लाह अकबर। तो किसकी जरूरत है कि अल्लाह की बारगाह में हिल करके देखा जब तक वो इन पूछे गए 5 सवालात के जवाब ना दे। सब कोई जानते हैं, हर किसी को मालूम है कि अल्लाह की अदालत में पूछे क्या जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा अन उम्रिही, उसकी उम्र के बारे में। अरे मेरे बंदे, मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जिंदगी दी थी, अरे मेरे बंदे बता तूने उस उम्र को कहाँ गुजारा। हम क्या कहेंगे मेरे भाई, कभी आपको फुर्सत मिल जाए दुनियादारी से तो रात को सोचकर अपने ऊपर चादर ओढ़ना और सोचना कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया उम्र ही की माफला, अरे मेरे बंदे मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जिंदगी बख्शी थी, लाओ उस जिंदगी का हिसाब, लाओ उस उम्र का हिसाब। हम अल्लाह के सामने उम्र का हिसाब क्या देंगे? कभी आपने सोचा, कभी गौर किया? शायद हम ये कहने वाले अल्लाह बचपना तो खेलने कूदने में गुजर गया, जवानी आई, अल्लाह लंबी लंबी बड़ी बड़ी मोबाइलें एंड्रॉइड की आ गई, अल्लाह और उस दौर में जियो बना 1.5 GB फ्री मिल रहा था। हम मैच IPL के मैच देखने में मसरूफ हो गए, अल्लाह 1.5 GB खत्म करने में लग गए और हमारी जवानियां बीत गई। जब बुढ़ापा आया तो कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, अल्लाह फिर ब्लड शुगर का हमला हुआ, अल्लाह फिर ब्लड प्रेशर का हमला हुआ, अल्लाह मैं डायबिटीज के मरीज हो गया। ये ना करना, वो ना करना, ये ना खाना, वो ना खाना, इन चीजों की एक मुकम्मल फहरिस्त मेरे सामने आ गई। इसी तरह अल्लाह मेरी जिंदगी कट गई। क्या काम चलेगा? इस तरह कह देना नहीं, अल्लाह कहेगा लाओ उम्र का हिसाब पूछो। और जवानी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अल्लाह की निगाह में अहम है, जवानी के बारे में तो अल्लाह ताला एक अलग से सवाल पूछेगा। आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जवानी की नेमत दी थी, लाओ उस जवानी को तुमने कहां फना किया।
کہاں ختم کیا؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج تم IPL کے میچ دیکھ دیکھ کر اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، انسٹاگرام پر ریل دیکھ دیکھ کر اپنی راتیں بتا رہے ہو اور اپنی عمریں برباد کر رہے ہو، اپنی جوانیاں گوا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، اس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے میرے بندے، میں نے تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی، لاؤ بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ لاؤ اس جوانی کے بارے میں حساب پیش کرو۔ اور میرے ساتھیوں، ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں حساب پیش کریں گے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دو ہو گئے۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور مال کے بارے میں دوہرا سوال پوچھا جائے گا، ڈبل سوال پوچھا جائے گا، دو سوال پوچھا جائے گا۔ من أين اكتسبه، کمایا کہاں سے تھا؟ کمائی بتا، تیری کمائی کیسی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کا حق مار لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کو ٹھگ لیا؟ آج سائبر کرائم ہمارے جھارکھنڈ میں انجام دیے جا رہے ہیں، اور اسی کرائم سے ہمارا جھارکھنڈ بدنام ہو گیا ہے۔ اللہ مال کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، لوگوں کا پیسہ مار کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے جمع کر لیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ اللہ اس دن پوچھے گا اس مال کے بارے میں جو مال ہم روزی کی شکل میں حاصل کر رہے ہیں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اے میرے بندے بتا تم نے وہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کمائی اچھی نکل گئی تو بتا انفاق کیا تھا، خرچ کہاں کیا؟ فضول خرچی کی، کرکٹ کے میچ دیکھنے میں خرچ کر دیے، فلمیں دیکھنے میں خرچ کر دیے، یا بیوی بچوں کی ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے خرچ کر دیے۔ لاؤ مال کے بارے میں ڈبل حساب پیش کرو۔ کیا سوال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب علم کے بارے میں پوچھے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا، جتنی نالج اور جتنا علم تم تک پہنچا تھا، اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلسوں میں نہیں جائیں گے، تقریریں نہیں سنیں گے، جتنی باتیں ہم سنیں گے پھر اللہ کے یہاں ہم پوچھے جانے کے زیادہ مصداق ٹھہریں گے، اس لیے ہم گونگے اندھے بہرے بنے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں میرے بھائی۔ اسی لیے آج دیکھیں جلسے جلوسوں میں لوگ شرکت نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں دینی مجلسوں میں۔ کیوں؟ پہلے کی طرح پہلے باقاعدہ لوگ آتے تھے مجلسوں میں، باقاعدہ ان کی شرکت ہوتی تھی، دور دراز علاقے سے بس بک کر کے لوگ آتے تھے۔ اب وہ شوق رہا، چاند ڈی دیوگھر میں ایک جلسہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں سے کچھ ساتھیوں سے کہا چلو بھائی دیوگھر میں جلسہ ہو رہا ہے، اس کے بغل میں چانڈی ایک گاؤں وہاں جلسہ ہو رہا ہے، تو کیا بولا؟ لائیو چل رہا ہے کیا؟ لائیو دیکھ لیں گے؟ لائیو دیکھنے کے شوقین ہیں لیکن مجلس میں شامل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں آخری بات، یہ مجلس دیکھ کر کے مجھے یاد آ گئی اور میں بتا کر میں ختم کروں۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض، رب کے کچھ معزز فرشتے زمین کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پتہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ کی مجلس کہاں لگی ہوئی ہے۔ فرشتے گھوم گھوم کر چکر کاٹ کاٹ کر ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس مجلس لگتی ہے تب بھی ہم شریک رہیں، اور فرشتے پوری زمین کا چکر کاٹتے ہیں صرف اس نیت سے وہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کی مجلس ان کو مل جاتی ہے، وہ فرشتہ باقی تمام فرشتوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، وہ مجلس مل گئی ہے جس مجلس کو ہم اب تک تلاش کر رہے تھے۔ باقی تمام فرشتے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ فرشتوں کی گھیراؤ میں بیٹھے ہوئے، فرشتے اپنے پروں سے گھیرے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کی تعداد
اتنی ہوتی ہے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، تا حد نگاہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، تا حد نگاہ۔ یہ فرشتے جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تو تجھے یاد کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تو تیرا ذکر کر رہے تھے، اے اللہ تیری یادوں میں تیرے بندے مصروف تھے، تیری باتیں سن رہے تھے، تیرے دین کی باتوں کو یہ سن رہے تھے۔ اچھا اللہ کہتا ہے حل رعونی، آئے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا فرشتوں نے، کیا لوگوں نے مجھے دیکھا؟ کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں تجھے نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیں تو تب تو اور زیادہ تیرا ذکر کریں گے، تیری اور بڑائی بیان کریں گے۔ کہا اللہ کہتا ہے کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے جہنم دیکھ لیں اور میرے فرشتے بتاؤ بندوں کا حال کیا ہوگا، بندوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں تب تو اور زیادہ تیری جہنم سے خوف کھائیں گے، اور زیادہ پناہ مانگیں گے۔ کیا چیز مانگتے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بنائی ہوئی جنت تیرے بندوں نے نہیں دیکھی۔ کہا دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ کہا تب تو اور زیادہ جنت کے طلبگار ہوں گے، اور زیادہ جنت کے لیے کوششیں کریں گے، اور زیادہ جنت حاصل کرنے میں یہ لگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے او میرے فرشتوں تمام کے تمام گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے، جتنے بھی حاضر تھے، سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی ایسا تھا جس کو تیری مجلس میں آنے کی نیت نہیں تھی، وہاں سے وہ تو گزر رہا تھا، لیکن سوچا اللہ کی بات ہو رہی تو چلو کم از کم 2-3 باتیں سن کر کے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے او میرے فرشتوں اس مجلس میں کوئی بھی بد نصیب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے فرشتے تم گواہ ہو، جو نیت لے کر کے آیا تھا اس کو بھی بخش دیا، جو کسی اور نیت سے آیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن رب کی عدالت میں ہم سب کو پاس ہونے کی توفیق دی، ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دی۔ اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ جنت میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اس دنیا میں ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔